السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین اللہم اہدنا وسددنا۔ آج ہم انشاءاللہ بات کرنے والے ہیں نماز کی اہمیت کے بارے میں۔ اور نماز ہم جانتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد جو ہمارا سب سے پہلا فزیکل کام اللہ نے ہمیں کہا، جو جسمانی کام، جو عبادات کا کہا، اس میں پہلی عبادت کا حکم دیا کہ نماز پڑھو۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لائے اور غیب پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا کام پرفارم کیا وہ کیا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایمان تو لائے ہیں، اب ایمان لانے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ اولئک هم المفلحون، کیونکہ وہ فلاح پانے والے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہماری نجات کا واحد ذریعہ نماز ہی ہے، اس لیے وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور عام ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں فرائض کے ساتھ، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز تہجد، نماز چاشت، اشراق، تحیت الوضو، تحیت المسجد، نماز کسوف، نماز خسوف، ایون کہ ذرا سی مشکل آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مسجد کی طرف ہوتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد تشریف لے جاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس اہمیت کو جانتے تھے۔ اگر ہمیں اہمیت کی بات سمجھ آ جائے، ہمیں پتہ لگ جائے کہ اہمیت کتنی ہے۔ اللہ نے تو کہا نماز قائم کرو، قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو۔ تو اگر ہمیں اہمیت پتہ ہوگی تو یقیناً ہمارا دل کرے گا۔ آپ سپوز کریں کہ آپ کے گھر کوئی گیسٹ آ رہے ہیں، تو آپ کے گھر آنے والے گیسٹ اور ان کے مرتبے کے حساب سے آپ اہتمام کرتے ہیں۔ کچھ گیسٹ ہوتے ہیں نارمل سے ہوتے ہیں، آپ کے اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار۔ کچھ وی آئی پیز ہوتے ہیں، اور جب وی آئی پیز آتے ہیں تو آپ ان کے لیے اہتمام بھی وی آئی پیز والا کرتے ہیں، کیونکہ آپ ان کے رتبے کو جانتے ہیں۔ تو جب ہم نماز کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے، نماز کے فوائد کو سمجھ جائیں گے، نماز کے رتبے کو سمجھ جائیں گے، تو یقیناً ہم کبھی بھی نماز کو چھوڑنے والی کوتاہی نہیں کریں گے۔ ہمارا کبھی دل نہیں کرے گا کہ ہم نماز کو چھوڑ دیں، نمازیں نہ پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار بتایا، قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں ہی آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ کوئی مشکل ہو جائے تو کیا کرو؟ صبر کرو، اور کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ ہمیں کوئی مشکل آتی ہے، ہم رونا پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم واویلا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ مشکل آئے تو نماز پڑھو، اللہ سے رجوع کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ گراں گزرتی ہے مگر ان کے لیے نہیں جو ڈرنے والے ہیں۔ جسے اللہ کا تقویٰ ہوگا وہ نماز پڑھنا زیادہ قبول کرے گا بجائے اس کے کہ وہ کوئی اور کام کرے۔ تو آپ نے اور میں نے جب اہمیت کو پڑھنا ہے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نماز پڑھنے کے فوائد بھی بہت سے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ہی بتاتے ہیں کہ اگر تم نماز قائم کرو گے تو کیا ہوگا۔ اللہ نے کہا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کس صورت میں؟ لَإِنْ أَقَمْتُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے نماز کو قائم کر لیا، اگر تم نماز قائم رکھو گے، نماز پڑھتے رہو گے، تو اس بات کا یقین رکھو کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھنی شروع کریں گے تو نماز کے بارے میں کیا آتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں، سورہ المؤمنون کو اگر آپ کھولیں، اتنے مزے کی صورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن۔ اور وہ کون ہیں جو فلاح پا گئے؟
کون ہیں جو کامیاب ہو گئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں خشوع خضوع رکھتے ہیں، خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور وہ نماز کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے نماز کے پڑھنے کا حق ہے۔ آتا ہے نا قرآن پاک میں، قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ اور تو نماز بھی ایسی ہی ہو جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، نماز ایسی کہ جب نماز پڑھنے لگے، سجدے کے لیے جائیں تو آپ اپنے دماغ کو حاضر پائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کو ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے کہ اللہ ہمیں نوٹس کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہمیں توجہ سے دیکھ رہا ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ آتا ہے کہ جب مومن نماز شروع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور تب تک متوجہ رہتے ہیں جب تک کہ وہ نماز کو کانسٹنٹلی پڑھتا رہتا ہے۔ جیسے ہی نماز میں اس کا دھیان کسی اور چیز کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں اب آگے سے اس کا حساب تم رکھو۔ تو بہتر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کی توجہ چاہیے، تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے۔ ہمیں بچپن سے بتایا گیا نماز جنت کی کنجی ہے، ہم نے اپنی اسلامیات کی کتابوں میں بچپن سے پڑھا نماز جنت کی کنجی ہے، اور اس کے باوجود ہم نماز میں ہی کوتاہی کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا نا کہ یہ جو لوگ ہیں مومن فلاح پانے والے ہیں، یہ وہ ہیں جو نماز کو خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں۔ اور اسی رکوع کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے ہم نے نماز پڑھنی ہے، جن کا دماغ نماز کی طرف رہتا ہے، جیسے ہی اذان ہو مسجد چلے گئے۔ ہم خواتین ہیں، مسجد نہیں جا سکتے، تو ہم جیسے ہی اذان ہوئی وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ اللہ نے کہا جو اتنا نماز کی حفاظت کرے گا اولئک هم الوارثون، یہی پھر وارث ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کا مطلب کہ اگر ہماری نمازیں مکمل ہوئیں، ہم نماز میں ثابت قدم نکلے، تو ہم جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اور جنت الفردوس جنت کا اعلیٰ ترین حصہ ہے، وہ حصہ جہاں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تو جب ہمیں پتہ لگ گیا کہ اتنی اہمیت ہے نماز کی، تو آپ نے اور میں نے ہمیشہ نماز پڑھنی ہے، نماز میں کوئی کوتاہی نہ کریں، ہمیں اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں احادیث کی، تو بہت سی احادیث ہمیں ملتی ہیں نماز کی اہمیت کے بارے میں، اور ان میں سے اکثر ہم نے سنی ہوتی ہیں۔ ایک روایت ملتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر اس کی نماز درست نکل آئی تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اس کی نماز درست نہ نکلی تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے، یعنی اللہ کا پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی ویٹ کرتے رہتے ہیں امی کو بھول جائے، امی تو بھول ہی جائیں کہ نا میں نے نماز ابھی نہیں پڑھی، اور سکپ کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ امی پیچھے لگتی ہیں اور تب یاد آتا ہے اور جلدی جلدی سے ٹکرے ماری اور چلو جی۔ ہم نے نماز کو توجہ اور اہمیت سے پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر بہتی ہو اور تم میں سے کوئی ہر روز 5 مرتبہ اس میں سے غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی بچے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بدن پر تو کوئی میل نہیں بچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال ان 5 نمازوں کی ہے
یہی مثال ان 5 نمازوں کی ہے کہ اگر آپ نے 5 نمازیں، اگر تم لوگ 5 نمازیں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ حشر کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ کون ہوں گے وہ لوگ؟ ان میں سے ایک شخص وہ جس کا دل مسجد میں لگا رہا، یعنی کہ اسے اپنی نماز کی فکر رہی۔ اسی طرح آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے، یعنی اگر ہم نماز پڑھیں گے تو یقیناً ہمیں نور نصیب ہوگا اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد نصیب ہوگی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، جس نے پوری ایمانداری کے ساتھ اسے پڑھا وہ اس کے لیے دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی نور ہوگا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن فرعون اور قارون اور حمان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رفاقت نصیب ہو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمیں دوری نصیب ہو ایسے لوگوں کی جو دنیا میں بھی ذلیل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے کا شکار ہوئے، تو ہمیں یقیناً سجدوں کی کثرت کرنی ہے، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ میں کیا ایسا کروں کہ میں قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہوں، کہ قیامت والے دن مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس طرح کرو کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ اور میرے خیال میں یہ ربیہ بن کعب کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ ربیہ بن کعب ہی تھے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ایک رات آئے، تو انہوں نے آپ کو وضو کا پانی دیا اور ضرورت کی تمام چیزیں پیش کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ان سے پوچھا کچھ پوچھنا چاہتے ہو، کوئی سوال کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں بس یہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، یعنی کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ اسی طرح آتا ہے کہ جب آپ اور میں ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ہم چونکہ خود نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو پھر ہمارے بچے بھی پابند بن جاتے ہیں، جب ہم خود نہیں کرتے تو بچے بھی لاپرواہ ہو جاتے ہیں، تو جب بچے بڑے ہو جائیں تو بچوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو اور اس عمر میں ان کے بستر الگ کر دو، یعنی کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھانے میں سختی کریں، کیونکہ انسان کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا نماز کی پابندی پر ہونا ضروری ہے۔ جب ایک بندہ نماز کی پابندی کرے گا تو جیسے ہی وہ بالغ ہوگا اس کی کوئی نماز انشاءاللہ تعالیٰ مس نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گورنروں کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ میرے نزدیک تمہارے امور میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے، ایون صحابہ نماز کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کو ہی مومن اور کافر ہونا ڈکلیئر کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق ہی نماز ہے، تو وہ اسی بات پہ فیصلہ کرتے تھے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وہ وضو کے یعنی کہ نماز کے اوقات کا اہتمام کرے، اور پھر رکوع اور سجدہ بھی اچھی طرح کرے، اور اس طرح نماز پڑھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ذمہ داری ضروری سمجھے، تو اس آدمی پر جنت واجب ہو جائے گی، یعنی کہ جو پوری ذمہ داری کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس پر جنت واجب ہے، اور ذمہ داری تبھی ہم محسوس کریں گے جب ہمیں نماز پڑھتے ہوئے خوشی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، تو آپ اور میں بھی دعا کریں کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز بنے، اور ہم بھی نماز کو ایسے پڑھیں کہ واقعی میں وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب تک تم نماز پڑھتے ہو اور تم چاہے نماز پر رہتے ہو، اس وقت تک فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ انسان بے وضو ہو جائے، یعنی کہ جب تک وہ وضو کرتا رہے گا، وضو کی حالت میں رہے گا، تب تک فرشتے مسلسل دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور اسی طرح جو نمازوں کی حفاظت کرے اور پانچوں نمازیں اور اس کے بعد ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ پڑھے، تو وہ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، بشرطے کہ اس نے کبیرہ گناہ نہ کیا ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ نمازوں کی اہمیت تو ہمیں پتہ لگ گئی۔ اب جو عموماً ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں، ایک فجر ہے اور ایک عصر ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کون سی ٹھنڈی نمازیں؟ فجر اور عصر۔ اور عصر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جس شخص کو عصر کی نماز کی تکلیف بتا دی جائے کہ عصر کی نماز کی سزا کتنی ہے، اور وہ ایسے ہے کہ اس کے سارے رشتہ دار مر گئے اور اس کا تمام گھر بار لوٹ لیا گیا، تو آپ امیجن کریں کہ جس بندے کو سزا یہ بتائی جا رہی ہے، اس کو اگر پڑھ لیا جائے تو اس کا اجر کتنا زیادہ ہوگا، کتنا اجر ہوگا اس بات پہ اگر وہ ٹائم پہ اس نماز کو ادا کرے۔ اور ہمارے ہاں عصر تب پڑھی جاتی ہے جب عشاء مغرب سوری قریب ہو جاتی ہے، تو ایک ہی وضو میں سردیوں میں تو زور بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی پڑھ رہے ہیں، مغرب بھی پڑھ رہے ہیں، عشاء بھی پڑھ رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ نمازوں کو اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اول وقت میں ہم پڑھیں گے، خشوع خضوع سے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہم فلاح پائیں گے، کیونکہ سورہ القیامہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا والقلم والے گروپ میں، اس میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ جب ان سے جو گناہ گار ہوں گے وہ جہنم میں کیوں ڈالے جائیں گے، کہ وہ کہیں گے فلا صدق ولا صلی، نہ ہم تصدیق کرتے تھے اور نہ انہوں نے تصدیق کی اور نہ انہوں نے نماز پڑھی، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی، اس وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور جب قیامت والے دن انہیں سزا دی جائے گی تو پھر سزا بھی اسی طرح کی شدید ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کی آیات سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اگر اجر زیادہ ہے تو یقیناً جو چھوڑنے پر گناہ ہے وہ بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں یوم یکشف عن ساق، کہ جس دن جو ہے وہ پنڈلیاں کھول دی جائیں گی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور انہیں سجدوں کے لیے بلایا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو پھر وہ استطاعت نہیں رکھیں گے، اس دن پھر وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ دنیا میں جب انہیں سجدے کے لیے کہا جاتا تھا، اسی آیت میں اگلی آیت میں آتا ہے خاشعۃ ابصارہم، خشیت سے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان پہ ذلت چھائی ہوگی، وقد كانوا يدعون الى السجود، اور تحقیق جب وہ پکارے جاتے تھے سجدے کی طرف، وہم سالمون، اور وہ صحیح سالم تھے، یعنی وہ ٹھیک تھے اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، اس دن وہ انکار کر دیتے تھے، تو قیامت والے دن وہ چاہ کر بھی اللہ کے ہاں سجدہ نہیں کر پائیں گے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، تمام لوگ سجدے میں جھکے ہوں گے، اور جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، جو دنیا میں اللہ کے آگے نہیں جھکتے تھے، وہ پھر آخرت میں بھی نہیں جھک سکیں گے۔ اور آپ امیجن کریں اس تکلیف کو کہ ساری دنیا کھڑی ہے، اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، اور جو دنیا میں نہیں کرتے تھے وہ اس دن بھی اکڑ کر کھڑے ہیں، تو کیا تکلیف ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سجدے کرنے والا بنائے، کیونکہ اگر سجدے نہ کیے گئے تو ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ واضح ہے قرآن میں بھی احادیث میں بھی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جب مجرموں سے جنتی پوچھیں گے عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں وہ پوچھیں گے، کیا ان سے سوال کریں گے؟ اب جنت والے پوچھ رہے ہیں جہنم والوں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی؟ وہ کہیں گے قالو، وہ جواب دیں گے، کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ کلمہ پڑھنے والا مومن اگر نماز نہیں پڑھے گا تو وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔ ہمارے دماغوں میں ایک ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، چونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا، اللہ کے قرآن نے بتایا، تو یقیناً حساب لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عمران ابن حسین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 30 سال تک بواسیر کی تکلیف میں رہے، اور وہ نماز مطلب نہ وہ روتے تھے اور نہ وہ شکوہ کرتے تھے، انہوں نے اس پر اتنا صبر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ واحد صحابی ہیں جو جب تہجد پڑھتے ہیں تو فرشتے آ کر ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔
آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ مریض ہے اور وہ تہجد بھی نہیں چھوڑا، اور ہم سے فرض نماز بھی نہیں پڑھنی ہوتی، ہم اسی بات پہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز فرض پڑھیں یا سنت پڑھیں یا نوافل پڑھیں یا موقدہ پڑھیں یا غیر موقدہ پڑھیں، یا ہم چھوڑیں یا کیا کریں۔ ہمارا جھگڑا انہی باتوں پہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے بتایا کہ اگر ہم فرض پڑھیں گے تو فرض کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، فرض کا حساب لیا جائے گا، لہٰذا ہم نے فرض نماز تو بالکل نہیں چھوڑنی۔ فرض میں فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض۔ اللہ نے کہا فرض کے بارے میں سوال کیا جائے گا، فرض کا تم نے حساب دینا ہے، اور فرض میں تمہاری کمی اور کوتاہی کبھی بھی معاف نہیں کی جائے گی۔ اب سیکنڈ چیز آ جاتی ہے سنت موقدہ ہیں یا غیر موقدہ ہیں۔ تو سنت موقدہ کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے حضرت عائشہ سے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کے مطلب جس نے دن کی 12 رکعتوں پر استقامت اختیار کی، جس نے دن کی 12 رکعتوں پر استقامت اختیار کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں، جنت میں ایک گھر کی ضمانت مل جاتی ہے اس کو، جو دن کی 12 رکعتیں یعنی 12 سنتیں مؤکدہ پڑھتا ہے۔ اب فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتوں کا ادا کرنا دنیا اور معافیت سے بہتر ہے۔ دنیا اور معافیت سے بڑھ کر ہے تو اس کا کتنا اجر ہوگا کہ آپ کو ہر چیز سے بڑھ کر 2 سنتوں کا اجر ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فجر کی 2 سنت اور عشاء کے وتر کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور وتر کے بارے میں حضرت علی سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ وتر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے کبھی بھی مت چھوڑو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نہ ہم نے سنت موقدہ چھوڑنی، نہ ہم نے فرائض چھوڑنے، اور نہ ہم نے وتر چھوڑنے۔ اب آگے آتے ہیں نوافل پہ۔ ہمارے ہاں جو مین پرابلم ہو جاتی ہے وہ یہاں پر ہو جاتی ہے کہ ہم بہت سی چیزیں سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر نوافل ہم سمجھتے ہیں ایکسٹرا چیزیں ہیں، حالانکہ ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قیامت والے دن جب نمازوں کا حساب لیا جائے گا تو جس کے فرائض میں کوئی کمی یا کوتاہی ہوگی تو وہ اس کی سنتوں اور نوافل سے پوری کی جائے گی۔ اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس نوافل موجود ہوں، آپ کے خزانے میں کوانٹٹی موجود ہو۔ آپ نے کبھی تحیت الوضو نہیں پڑھے، آپ نے کبھی اشراق نہیں پڑھی، آپ نے کبھی چاشت نہیں پڑھی، آپ نے کبھی اوابین نہیں پڑھی، آپ نے کبھی تہجد نہیں پڑھا، آپ نے کبھی تراویح نہیں پڑھی، تو وہ کوانٹٹی کیسے پوری کی جائے گی؟ آپ نے اور میں نے اس چیز کو غور کرنا ہے اس بات پہ کہ فرض کی کمی نوافل اور سنتوں سے پوری کی جائے گی، لہٰذا ہمیں سنتوں کا بھی اہتمام کرنا ہے اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے، کیونکہ جو نفل نماز ادا کرتا ہے اس کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جو نفل نماز کی کثرت کرنے والا شخص ہے وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ تہجد اور نوافل اسے اللہ کی قربت دیتے ہیں، کیونکہ بیان یہ کیا گیا ہے کہ نوافل پڑھ پڑھ کر ایک شخص ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے اور اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے۔ اب یہ ہاتھ فزیکلی ہاتھ بننا نہیں ہے یا فزیکلی آنکھ بننا نہیں ہے، ہاتھ بن جانا یا آنکھ بن جانا یعنی کہ وہ ہاتھ سے کبھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا، وہ اس کی آنکھ وہی دیکھے گی جو تقوی پر مبنی ہوگا۔ تو یہ صرف نفل کا اجر ہے، اگر ہم نفل کی اجر پہ غور کریں تو آپ دیکھیں کہ فرائض کا اجر کتنا ہوگا، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے لیے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اس کو سلف صالحین کے طریقے پر چونکہ وہ چلتا ہے اس لیے اس سے جسمانی بیماریاں بھی دور کر دی جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ نماز کی کتنی اہمیت، فرائض، نوافل اور پھر آ گیا وتر۔ تو آپ نے اور میں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس اہمیت کو سمجھیں کہ اگر ہم نماز کا اہتمام کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور اگر ہم نوافل کی کثرت کریں گے اللہ کا قرب دنیا میں نصیب ہوگا اور آخرت میں اللہ کا قرب بھی ملے گا، اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی ملے گی، کیونکہ ہم نے حدیث پڑھ لی کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں میرے قریب رہو۔ تو آپ نے اور میں نے ایسا ہی کرنا ہے، ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، نمازیں پڑھیں، وقت پر پڑھیں، اور کوشش یہ کریں کہ نمازوں کو ادا کرتے ہوئے جیسے حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ نماز تم اس طرح پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم ایسے نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم اس طرح نماز پڑھو گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
تو ہر وقت نماز پڑھتے ہوئے کانشیس رہیں۔ اور اکثر کیا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے دوران ہمیں الٹے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا نماز میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس شیطان کا نام خنزب ہے جو نماز میں آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، جو آپ کی نماز کو آپ کے لیے مشکل بنا دیتا ہے۔ تو اگر کبھی ایسا ہو کہ نماز میں آپ کو غلط خیالات آنا شروع ہو جائیں یا نماز میں آپ کو ڈسٹربنس ہو، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اور بائیں طرف آپ دھتکار دیں، تاکہ جو شیطان کا غلبہ ہے وہ ٹوٹ جائے اور آپ نماز کانشیس ہو کے پڑھیں، رجیم پڑھ کے اور بائیں طرف آپ دھتکار دیں، تاکہ جو شیطان کا غلبہ ہے وہ ٹوٹ جائے اور آپ نماز کانشیس ہو کے پڑھیں۔ نماز پڑھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ ترجمے سے آپ کا ترجمہ دماغ میں چل رہا ہو، کیونکہ جب ترجمہ آئے گا تو پتہ لگے گا کہ اللہ کی تعریف کس جگہ ہو رہی ہے، اللہ سے دعائیں کس جگہ کی جا رہی ہیں اور ان دعاؤں کا مطلب کیا ہے۔ اور کوشش کریں کہ نماز میں اپنے قیام کو لمبا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی نماز زیادہ پسند ہے۔ صحابہ نے جب یہ بات پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبے قیام والی نماز۔ تو جب ہم قیام لمبا کریں گے تو یقیناً ہمارے رکوع اور سجود بھی لمبے ہو جائیں گے۔ تو کوشش یہ کریں کہ قیام لمبا کریں، رکوع اور سجدے لمبے کریں، نماز کی ایکسٹرا دعائیں یاد کریں، اور اپنے تشہد میں آپ درود شریف کے بعد کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں جو عربک میں ہو، جو مسنون ہو۔ آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں اور خود بھی نماز پہ چلیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔